رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، خطاب کا بالکل ٹائم نہیں ہے. میں صرف اور صرف 2-4 منٹ کے لیے شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوا ہوں. ہمارے اقبال ٹاؤن کے جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، میں آپ تمام احباب کے ناموں سے تو واقف نہیں، لیکن الحمدللہ آپ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی اس محفل میں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے، اپنی تحریک کی طرف سے، PB 160 کی طرف سے آپ تمام احباب کو اہلاً و سہلاً مرحبا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرے نمبر پہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے PP کے جتنے بھی کارکن ہیں، PB 160 کے، جنہوں نے پروگرام کو بڑا اچھا مینیج کیا. خاص کر کے میں اس موقع پہ ان بھائیوں کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو دن رات محفل کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت دور دور تک گئے، اور خاص کر کے ہمارے PB 160 کے ناظم اعلیٰ بھائی محمد شہروز خان صاحب، اور خاص کر کے ہمارے PB 160 کے UC 213 کے امیر حافظ محمد نعمان صاحب، جنہوں نے دن رات محنت کی اور پروگرام کا ارینج کیا. نائب امیر ڈاکٹر محمد مظہر رضوی صاحب، سیکیورٹی انچارج بھائی محمد یاسر رضوی صاحب، جنہوں نے پروگرام کو مینیج کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائی جو PB 160 کے ہیں سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عظیم علماء کرام، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب زیدہ شرفہ، جو شمالی پنجاب کے امیر ہیں. آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا. شکر گزار ہوں ضلع لاہور کے امیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جمیل رضوی شرکپوری صاحب. آپ تشریف لائے، ہمارے محفل کو زینت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. شکر گزار ہوں خطیب پاکستان ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب زیدہ شرفہ. آپ تشریف لائے، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا. اور خصوصاً بالخصوص اخص الخاص فنافی خاتم النبیین، مجاہد ناموس رسالت، حضور قائد ملت اسلامیہ، شیخ الحدیث والتفسیر، قبلہ امیر المجاہدین استاذی حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تربتہ، آپ کے جگر گوشہ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے رہنما. اونچی آواز سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک.
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب سیدھا شرف ہو، اللہ تعالی حضرت کو ہماری عمریں بھی لگا دے۔ اس عمر کے اندر دن رات جس طرح حضرت بابا جی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، یقیناً یہ انہی کا ہی وتیرہ ہے اور انہی کا ہی خاصہ ہے۔ میں بس یہاں پہ مختصر سا آپ احباب کو پیغام دینے آیا ہوں۔ ہمارے شیخ قبلہ امیر المجاہدین اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس نہیں ٹوٹا فریاد سے۔ نظام مصطفیٰ تصویروں سے نہیں آئے گا، نظام مصطفیٰ قبلہ امیر المجاہدین کی سنت کے مطابق آئے گا۔ اور جس طرح قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں سبق دیا، وہی سبق الحمدللہ ہماری ٹی ایل پی کی پوری شورا اور پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ٹی ایل پی کے عہدیداران ہیں و کارکنان ہیں، الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کا ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد تحریک آپ کے فیض سے اسی طرح ثابت قدم ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، حضرت شیخ کے صاحبزادہ حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی سیدھا شرف ہو، آپ کی قیادت میں انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے، ہم انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں نافذ ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت بات یہ ہے کہ تقریریں تو میں بھی کرتا ہوں، تقریریں تو زید احمد بکر بھی کرتے ہیں، لیکن جس دن امتحان کا وقت آتا ہے اس وقت کتنے اسٹوڈنٹ حاضر ہوتے ہیں اس دن پتہ لگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی سرپرستی کے اندر ہم سب کو 20 اپریل کا دن بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور انشاءاللہ مت کوئی سمجھے رمضان آ گیا، میں نے کہا غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا تھا، مت سمجھے مولوی تسمیہ لے کے قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف تراویح پڑھیں گے، نہیں، تراویحوں سے آگے کام حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، نمازوں سے آگے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، روزوں سے آگے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ اور انشاءاللہ حضرت جس طرح فرمائیں گے، ہم جس طرح پہلے ان کے ساتھ بلبلوں کے ساتھ شامل تھے، 20 اپریل کو بھی اسی طرح حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محفل سجی ہے اس کے صدقے اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی سبحان اللہ۔ جس طرح مجھے شیڈول دیا گیا اس کے مطابق میں اظہار خیال کرنے کے لیے ملتمس ہوں امیر ضلع لاہور تحریک لبیک کے محترم المقام عزت مآب واجب الاحترام حضرت مولانا جمیل احمد شرف پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور لبیک کی گونج اور صداؤں میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، فیضان امیر المجاہدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر میں لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا ہر بات تیری دل سے ٹکرا کے گزرتی ہے انداز بیاں اے محمد سعد حسین رضوی سب سے ہے جدا تیرا انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی امیر محترم کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں یہاں سے مسجد اقصی گیا اور پھر رات کو واپس آ گیا مشرکین مکہ اور سرداران قریش ان کی جو نظر تھی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر پر تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے صدیق اکبر کو توڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کو توڑ لیا تو باقی مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام لے کر پہنچے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین وہاں پہنچا پھر راتوں رات واپس آ گیا کیا ایسا ممکن ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا ہے تو کہا تمہارے صاحب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا رب کی عزت کی قسم صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا کریم اگر اس سے آگے کی بھی بات کریں تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دے گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آئے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئے سرکار کی شان بیان ہو تو پھر پوچھنا نہیں پھر سنت صدیق یہ ہے کہ تصدیق بھی کرنی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرنا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں اور دیکھ کر کہیں یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے بابا جی ہمیں یہی سبق دے کر گئے آج بھی کفر جو ہے اس وقت بھی کافر کی یہی سوچ تھی کہ سرکار کے غلاموں کو توڑا جائے صدیق اکبر کو توڑا جائے آج بھی سارے کفر کی یہی سوچ ہے اور کفر سے محبت کرنے والوں کی بھی یہی سوچ ہے کہ رسول اللہ کے یہ جو دیوانے ہیں یہ جو عاشق ہیں جو اس گئے گزرے دور میں اس پرفتن دور میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں یہ جو اس دور میں گئے گزرے دور میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں یہ جو امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قیادت میں من سب نبیًا فقدو کی صدائیں بلند کرتے ہیں نہ انہوں نے کبھی رشتہ داری دیکھی ہے نہ برادری دیکھی ہے نہ محلہ دیکھا ہے نہ علاقہ دیکھا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی گستاخ ہے یہ برادری تعلق نہیں دیکھتے یہ امیر المجاہدین کا پڑھایا ہوا سبق ایسا یاد کیا ہے جو بھی ہو اس کے ساتھ میں سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے جبل استقامت حضرت صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مالک کائنات ہمیشہ ہمیں ان کی قیادت میں لبیک کہتے ہوئے حضور کی عزت اور ناموس اور سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ زندہ باد 3 مرتبہ کہنا ہے. بابا جی نے سبق جو دیا ہے وہ 3 مرتبہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صف نبیا من صف نبیا من صف نبیا. آخری بات امیر المجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے. اب ہم کئی بندوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے تھے رات کو جب تک میں 2-3 کلپ بابا جی کے سن نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا. میں صبح بھی تقریر سنتا ہوں، میں اپنے دفتر میں آتے ہوئے بھی امیر المجاہدین کا خطاب سنتا ہوں، اور دفتر میں آنے تک میرے کانوں میں آواز امیر المجاہدین کی پڑتی ہے. لیکن بابا جی اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں ہمارا یقین ہے کہ امیر المجاہدین اپنی قبر میں موجود ہیں، اور وہاں میں دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے، میرے مشن کو لے کر چلنے والے آج بسم اللہ چوک میں بیٹھ کر حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے رہے ہیں، سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں، اور یہ دیتے رہیں گے. لیکن آپ فرماتے تھے سنو سنو، کان کھول کر سنو یہ بات کرنے والوں کہ میں رات کو سوتے ہوئے بھی کلپ سنتا ہوں، میں صبح دفتر میں آتے ہوئے بھی کلپ سنتا ہوں، بابا جی کے خطاب سنتا ہوں. بابا جی فرماتے تھے جو میرا خطاب سنے اور سرکار کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کام نہ کرے، جو میرا خطاب سنے، تقریریں سنے، دن رات سنے، لیکن وہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے، سرکار کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے اگر وہ گھر سے نہیں نکلتا، اگر وہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے کام نہیں کرتا، تو آج بھی بابا جی کا وہ کلپ موجود ہے. آپ فرماتے تھے میری تقریریں جتنی مرضی سن لو، اگر تم نے کام نہ کیا تو میری تقریریں نہ تمہیں یہاں فائدہ دیں گی نہ قبر میں فائدہ دیں گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو ہم نے تقریریں بھی سننی ہیں، اور سرکار کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے بولے بولے ذرا بلند آواز سے بولے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہر شخص کو پیغام دینا ہے. کسی جنازے پہ جائیں وہاں بھی سرکار کے دین کی بات کریں، کسی خوشی میں جائیں، شادی میں جائیں، ولیمے میں جائیں، جس ٹیبل پر بیٹھے، جتنے احباب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، بابا جی کا پیغام ان تک پہنچانا ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. بابا جی کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر سرکار کے دین کا پیغام پہنچاؤ. کوئی مانے نہ مانے اس کے مقدر ہے، اس کے نصیب ہے، لیکن تم اپنے حصے کا کام کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. رزق اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے. انشاءاللہ وہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، محبوب کے صدقہ سے اور آپ کی محنت اور کوشش کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کرم ہوگا. وہ وقت قریب ہے کہ جب انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ سرکار کا دین تخت پر ہے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا اور ہمارے قائد کی قیادت میں نافذ ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر ہم سبھی مل کر جیسے یہاں آئے ہیں امیر المجاہدین کی قبر اطہر پر جائیں گے، جا کر سلام محبت پیش کریں گے اور کہیں گے بابا جی جس نظام کا آپ کو انتظار تھا، قبر میں انتظار تھا، جس دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ کی فکر تھی، صبح و شام یہ سوچ تھی سرکار کا دین تخت پہ آئے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہر بندہ، ہر امتی پہرے دار بن جائے، سرکار کی ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے. یا امیر المجاہدین آج کے سارے ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں، اور سرکار کے دین کو یہ تخت پر بھی لے آئے ہیں. جو انتظار تھا وہ کام پورا ہو گیا اور ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئے ہیں، سلام محبت بھی پیش کریں. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، لگی ہے آگ جگر میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا اشعاروں کی
کٹی ہے برسرے بازار مگر جھکی تو نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اب اس خوبصورت پرنور جگمگاتے ماحول میں اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. حضرت علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب تحریک لبیک پاکستان لبیک کے نعروں کی گونج اور صداؤں میں لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمدی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق آنکھ سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. سٹیج پر جلوہ گر تمام علماء ذیشان خصوصاً ہم سب کے قائد جگر گوشہ حضور امیر المجاہدین قبلہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ خطیب الاسلام خطیب ملت اسلامیہ خطیب ذیشان اور آپ تمام لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فاروق الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ اقبال ٹاؤن کے تمام ذمہ داران اور ہمارے لاہور کے امیر حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صاحب شرپوری تمام ذمہ دار تمام کارکنان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں امیر المجاہدین کا دور نصیب فرمایا.
ہم پڑھتے تھے، شاید ہم پڑھتے ہی رہتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہماری قسمت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جسے ہم نے دیکھا ہو۔ بڑے بڑے دلیروں کے قصے بھی پڑھے، بڑے بڑے مجاہدین کے قصے بھی پڑھے، اور بڑے بڑے ایسے مجاہد جنہوں نے حکومت وقت سے ٹکر لی اور ان کو جھکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن دیکھا کبرا امیر المجاہدین کی صورت میں۔ اللہ کا شکر ہے رب ذوالجلال نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے، ہر مشکل وقت میں۔ اور اللہ کا یہ بھی کروڑ بار شکر ہے ان کے جانے کے بعد ان کے راستے پر رب نے ہمیں قائم رکھا، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اسی مشن پر قائم رکھا، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی سازش سے محفوظ رکھے۔ تحریک لبیک کے خلاف سازش کرنے والوں کو رب ذوالجلال ذلیل فرمائے، ان کے ٹکڑے کرے جو لبیک کے ٹکڑے کرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بڑے بڑے گدی نشین مصلحت کا شکار ہو گئے، جب بڑے بڑے محققین مداہنت کا شکار ہو گئے، اس وقت ایک مرد کلندر میدان میں آتا ہے، پھر پوری دنیا کفر پر نظر طائی کر دیتا ہے۔ اسی مرد کلندر کو دنیا امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے، اسی مرد کلندر کو دنیا فلافل رسول کے نام سے جانتی ہے۔ آج حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مولوی، جو پیر اپنی پگڑی کو بچا کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بات بھی کروں میری پگڑی سلامت رہے، میں بات کروں اس انداز میں مجھ پر پرچہ نہ ہو سکے، میں بات کروں اس انداز میں میری مسجد بچ جائے، میرا مدرسہ بچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبی سے پیار نہیں کرتا ہے۔ اکثر طور پر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے آقا سے، اپنے نبی سے انیوا پیار کرو۔ وہ پیار نہیں ہے جو اپنی عقل کے مطابق دیکھے میری بچت کہاں ہو سکتی ہے، میرا مدرسہ کیسے بچ سکتا ہے، میری خانقاہ کیسے بچ سکتی ہے۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے جو سب کچھ اپنے نبی پر قربان کرنا چاہتا ہو، وہ سچا ہے۔ اور یہ بات ہمیں امیر المجاہدین کے کردار سے ملی۔ جب آپ کے گھر میں ایک مرتبہ حملہ کیا پولیس والوں نے اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا محمد انس صاحب کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر کو بھی لوٹ لیا، وہ آتے تھے تو وہ پوری صفائی کر کے جاتے تھے۔ اور اس وقت آپ چونیا میں تھے تو آپ نے مجھے فون فرمایا، مجھے صرف اتنا بتایا کہ میری مسجد کے سپیکر اتار لیے گئے اور ظہر سے پہلے پہلے نئے سپیکر لگنے چاہیے، اللہ اکبر کی آواز سپیکروں میں ہونی چاہیے۔ میں نے بھی اتنا سمجھا شاید جیسے اس وقت یہ غنڈہ گردی کرتے تھے، آتے تھے اور سپیکر اتار کے چلے جاتے تھے۔ میں جب پہنچا آپ کی بارگاہ میں تو آپ پہنچ چکے تھے، تو میں نے جب وہاں میں پہنچا تو مجھے پتا چلا یہاں تو بڑا ظلم ہوا ہے، سردار صاحب پر بھی تشدد ہوا ہے، گھر کی بھی صفائی ہوئی ہے اور گھر کو توڑا بھی گیا ہے۔ تو میں نے شرمندگی سے کہا کہ میں نے کہا حضور خدا کی قسم ہمیں بڑی شرمندگی ہے، پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا پہنچتے ضرور، ہم کچھ کر سکتے یا نہ کر سکتے یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی نبھاتے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مولانا نہیں آج تو مزہ آیا ہے، ساری زندگی پڑھتا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِلْدِي جِلْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ فِقَاهُ۔ حضرت حسان بن ثابت یہ اعلان کرتے تھے یا رسول اللہ میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت، میری اولاد، میری جائیداد سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ فرمایا پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں ہوا تھا،
آج عمل ہوا ہے خوش ہو رہا ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تو ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. بلکہ کئی بار فرماتے تھے اپنے بیٹے کو، فرماتے انس یار تو مر جاتا نا بڑا ہی مزہ آتا. میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک بیٹا شہید ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں ایک بیٹا میں نے قربان کر دیا. یہ وہ محبت نہیں ہے جو دکھا دکھا کے ہو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو پگڑیاں بچا بچا کے ہو، یہ وہ محبت ہے سب کچھ قربان کر کے. تو یہ سبق ہمیں دیا. امیر المجاہدین کی امت پر بے شمار احسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے تمام شخصیات کو دلوں سے نکال کے رسول اللہ کی محبت بھر دی. اب شخصیت پرستی تحریک لبیک میں نہیں ہے. ہمارے سٹیج میں جو مرضی آ جائے نعرہ رسول اللہ کا لگے گا. تحریک لبیک کے سٹیج پر کوئی پیر آئے، کوئی شیخ آئے، نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا لگے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں احسان یہ ہے قبلہ امیر المجاہدین نے کارکنان کے دلوں سے ہتھ کڑیوں کا خوف نکال دیا ہے، جیلوں کا خوف نکال دیا ہے، پرچوں کا خوف نکال دیا ہے. اب پوری دنیا میں تحریک کے کارکنان کو ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو دھمکایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو اپنے مشن سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور ہمارے قائدین کو خریدا نہیں جا سکتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اب تو دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ تحریک لبیک والے بکنے والے نہیں ہیں، یہ لالچی نہیں ہے. یہ تو اب چینلوں پر دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا. ابھی تک ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں آئی کہ لبیک کے قائدین کو خرید سکے. یا اللہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے بھی نہ ہو کہ ہمیں کوئی خرید سکے. ہماری زندگی میں میں اپنے لیے یہی دعا کرتا ہوں، خدا کی قسم میں دل سے دعا کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے ہمیں خریدا جا رہا ہو اور ہمیں پر تیار ہو جائیں، یا اللہ ہمیں اس سے پہلے پہلے موت دے دینا. ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں. قبلہ امیر المجاہدین ایک حدیث بیان فرماتے تھے میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے. مدینہ پاک کا گورنر مروان اس وقت تھا، وہ آیا، آ کر کے دیکھتا ہے تو کہنے لگا اتدری ما تصنع، تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس کو معلوم نہیں تھا کون ہے. جو ہی سیدنا ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا فاقبل فاذا هو ابو ایوب انصاری، اس نے جب توجہ کی دیکھا وہ تو میزبان رسول ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. آپ نے پھر جواب دیا نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرہ. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میں کہاں آیا ہوں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبقوا علی الدین اذا ولیہ اہلہ. فرمایا میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، سن میرے آقا نے فرمایا اس وقت دین پر نہ رونا، اس وقت دین کی فکر نہ کرنا، اس وقت پریشان نہ ہونا جب کوئی دیندار حاکم ہو،
جب حضور کا غلام حاکم ہو، جب دین کی محبت کرنے والا تمہارا حکمران بن جائے، پھر تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِنْ اِبْكُوا اِذَا وَلِيَ غیر وَحْدِهِ، ہاں اس وقت رونا، اس وقت فکر کرنا جب تمہارا حکمران دین دشمن آ جائے، جب وہ حاکم بن جائے جو اہل نہ ہو، دین کا اہل بھی نہ ہو۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے، پاکستان میں حکمران وہ آئے جو دین والا ہو، دین کا وارث بھی وہ بنے جو دین کا اہل ہو۔ صرف ہماری یہ خواہش ہے، پاکستان غنڈوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، پاکستان بدماشوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، پاکستان نظریہ پاکستان کو ختم کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، پاکستان عورت مارچ کروانے والوں کی، عورت مارچ کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، پاکستان ان کے ہاتھوں میں ہو جو اپنی ماؤں بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان ان کے ہاتھ میں نہ ہو جو ہماری بہو بیٹیوں کو نچانا جانتے ہوں، ان کی عزتیں تار کرنا جانتے ہوں۔ اس لیے میں نے پہلا شعر یہ پڑھا تھا، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری۔ شیطان دل میں 100 مرتبہ لوگوں کو کہتا ہے حضور کے دین سے بچنا۔ اگر دین والے آ گئے، ان میں 2 خصوصیتیں ہیں، 2 چیزیں خاص ہیں۔ کون سی؟ فرما حافظ ناموس سے زن، یہ عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایڑیاں اٹھا کر کے دوسروں کی ماؤں بہنوں کو نہیں دیکھتا، یہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہے، اپنی بہنیں سمجھتا ہے، اپنی ماں سمجھ کر کے ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ کام فقط اس وقت تحریک لبیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی انہوں نے کرنی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا مرد آزما مرد آفرین۔ قبلہ امیر مجاہدین فرماتے تھے جڑیں پیدا کرتا ہے پھر جڑیاں نو ازماندہ بھی ہے، کدے بدر وچ، کدے احد وچ، کدے حنین وچ، کدے امام احمد بن حنبل کی صورت میں کوڑے مروا کے، کدے امیر المجاہدین کی صورت 6 مہینے جیلوں میں ڈالے، ازماتا بھی ہے۔ اسلام بتاتا ہے یہ ہے مرد جو دین کے سچے خادم ہیں، جو رسول اللہ کے سچے وفادار ہیں۔ حضرات گرامی، ان چوروں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، یہ لوگ ہمیں انصاف دلائیں گے، یہ لوگ ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگایا ہے، جنہوں نے ریاست مدینہ کا جعلی نعرہ لگایا ہے۔ حقیقی نعرہ لگانے والے محمود غزنوی تھے۔ ان کی ایک بات کر کے میں آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری عزتوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ محمود غزنوی جا رہے ہیں، بھیس بدل کر کے دیکھ رہے ہیں میری رعایا میں کوئی شخص پریشان تو نہیں۔ یہ راتوں کو آتے ہیں، چور جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں اندھیرا ہو۔ کیوں؟ کوئی حضور کو امت کیا تو اس کو لوٹ سکے، وردیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بہانے بنا کر کے لوٹتے ہیں، ان کی جیبیں صاف کرتے ہیں۔ تو تم نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہو، ریاست مدینہ والی یہ ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے کپڑے چینج کیے ہوئے، فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے اور پھر رہا ہے۔ دیکھا ایک آدمی رو رہا، اس کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا یار تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یار جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا معلوم؟ اب اس کو تو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے۔ انہوں نے فرمایا یار ہو سکتا ہے میں تیرے کام آ سکوں۔ جب زیادہ اصرار کیا، اس نے کہا ایک آدمی آتا ہے میرے گھر میں، وہ میری عزت لوٹتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں، اور میں بادشاہ کا کیسے مقابلہ کروں گا، میں پریشان ہوں۔ آپ نے اسی وقت اپنی انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ رکھ لو، جس وقت دوبارہ یہ واقعہ ہو وہ فلاں گھر میں اسی وقت تو نے آ جانا ہے، اس گھر کے سامنے جو بھی کھڑا ہو یہ انگوٹھی دے دینی ہے، اسی وقت تیری مدد ہو۔ اس نے انگوٹھی رکھ لی۔ 3 دن کے بعد وہ واقعہ پھر پیش آیا،
وہ اس کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی دینے والا تو میری مدد کر سکے. بھاگا, اس دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا, اس کو نے جا کر اس کو انگوٹھی دے دی. اس نے کہا یار یہ جس کی انگوٹھی ہے اس کو پہنا دو, واپس بھیج دو. محمود غزنوی نے سب کو بتایا ہوا تھا, دن ہو کہ رات ہو, آدھی رات ہو, خاص لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوں, جو مرضی ہو, جب انگوٹھی ہے اسی وقت میرے پاس لے آنا. محمود غزنوی کے پاس اسی وقت پہنچا. محمود غزنوی نے فوراً اپنے لشکر کو لیا, اس گھر کا محاصرہ کر لیا, خود تلوار لے کر کے گھر میں گھس گیا. اس نے کہا اس گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہے اس کو بند کر دو, بتی بند کر دو. بتی بند کر دی گئی. اس نے اس کے بالوں سے پکڑا, اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر جدا کیا. سر جدا کرنے کے بعد اس نے کہا بتی جلاؤ. جب بتی جلائی اس نے دیکھا سجدے میں گر پڑی. اس کے بعد اس نے کہا یار کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا چند خشک ٹکڑے ہیں. کہا وہی لے آؤ. 2-4 خشک ٹکڑے کھائے, پانی پیا, چل پڑے. ان کے مشیروں نے پوچھا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے بتی کیوں بند کی, پھر آپ نے سجدہ کیوں کیا, پھر آپ نے خشک ٹکڑے کیوں کھائے, اپنے گھر آ کر کے کھانا کھا لے. آپ نے فرمایا جب سے اس مظلوم آدمی کی میں نے فریاد سنی تھی, میں نے قسم کھائی تھی یا اللہ جب تک اس کو انصاف نہ دلا دوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں 3 دن سے بھوکا تھا اور میں نے بتی اس لیے بند کی. اس آدمی نے کہا تھا آنے والا وہ تیرا بیٹا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ واقعی میرا بیٹا ہو اور شفقت فطری جوش مارے, میں انصاف نہ دلا سکوں. میں نے کہا بتی بند کر دو, میرا انصاف اندھا ہو کر کے چلے. بیٹا بھی ہو تو اس کا بھی سرگرم ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جب میں نے بتی جلائی میں نے دیکھا میرا بیٹا نہیں تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑا, یا اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد اتنی بگڑی نہیں ہے, کیونکہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. میں نے کہا چند ٹکڑے کھا کر کے گھر تک پہنچ جاؤں. یہ ریاست مدینہ والے ہیں اور ایک یہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لوگوں کے جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس لیے ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں, اے لوگوں اپنی عزتیں محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنی جانیں محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنا ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنا دین محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنا ملک محفوظ کرنا چاہتے ہو, پھر تحریک لبیک میں آ جاؤ, پھر تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے ہمارے سارے خوابوں کو پورا کرے گی. ہمارے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. احباب ذی وقار, اب قبلہ صاحبزادہ والا شان کی خوبصورت گفتگو سے قبل آخری خطاب ذی شان ملتمس ہوں بڑے ادب احترام کے ساتھ خطیب الاسلام بڑی توجہ کے ساتھ. ایک صاحب بولے علامہ فاروق الحسن, عربی دان یہ جانتا ہے فاروق اور فاروق میں کیا فرق ہے. الف ہٹا دو گے فاروق کا مطلب ہوتا ہے بزدل, اور قبلہ امیر المجاہدین کے پاس بیٹھنے والا, سننے والا, آپ کی خیرات پہ پلنے والا نہ بے غیرت ہو سکتا ہے نہ بزدل ہو سکتا ہے. فاروق خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن رضوی صاحب جیدہ مجدہ الکریم رکن شورا ہیں تحریک لبیک پاکستان. لبیک کے دل نواز, مومن کے لیے ایمان افروز, کفر کے لیے, گستاخوں کے لیے دل خراش اور تباہ کن لبیک کے نعروں کی گونج میں علامہ فاروق الحسن. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ, لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين یہ رسم خانقاہی ہے غم و دو دلگیری آپ محبت سے سبحان اللہ کہیے میں علامہ اقبال ٹاؤن میں آیا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں کلام اقبال سے ہی اپنی بات کو شروع کروں ایک بار نعرہ لگائیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط عمد و دلگیری تیرے دین و عدد سے آ رہی ہے بو رحمانی تیرے دین و عدد سے آ رہی ہے بو رحمانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ میں انہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو اپنے پہلو میں سیاسیوں کو بٹھا کے لبیک کے نعرے سے چڑھ جاتے ہیں اور منہ بنا کے کہتے ہیں یہاں پہ سیاسی نعرہ نہیں چلے گا ہمارے قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرما گئے تم اسے مذہبی کو تم اسے سیاسی کو تم اسے پنجابی نعرہ کو
جو مرضی نام دو نعرہ رسول اللہ کا لگے گا، چاہے جنازے ہو، چاہے میلاد ہو، چاہے معراج کی محفل ہو، تم جہاں حضور کے غلام کو دیکھو گے نعرہ یہی لگ رہا ہوگا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحمانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور یہاں پہ جاتے ہوئے یہ پیغام بھی دیتا جاؤں کہ جناب اعلیٰ وہ سارے جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جناب اعلیٰ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جاتا، ہماری گدی کو بھی دیکھا جائے، ہمارے منصب کو بھی دیکھا جائے، ہم کن کی اولاد ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ تو بابا جی یہ فرماتے تھے جن کی گدی پہ بیٹھے ہو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، تم یہ سوچو کہ تم کیا ہو۔ اگر نبی کے بیٹے، اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے جناب منصب اور منہج سے ہٹ جائے تو اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا یزید جناب اعلیٰ راہ راست سے ہٹ جائے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں بھی سوچئے، نہ تم نبی ہو نہ صحابی ہو، پھر تم اپنے آپ کو مرفوع القلم کیوں سمجھتے ہو؟ اتنا یاد رکھ لینا، دین سے اختلاف نہیں ہے، دین کے نام پہ کھا کے اپنی دکانداری چمکا کے دین کی بنیادیں ہلانے والوں سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں آج بھی ہم آپ کی عزت کو تیار، میرے قائد صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا آج تم حضور کی ناموس میں کام کرو، آج آگے بڑھ کے رسول اللہ کی عزت کا علم اٹھاؤ، ہم تمہارے جوتے بھی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن تم دین سے ٹکر بھی لو اور دین کا نعرہ لگانے والوں سے عزت اور داد شجاعت بھی وصول کرو۔ یہ دوہری پالیسی نہیں ہو سکتی، عزت کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی قانون ہے جو اقبال نے سمجھایا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑا مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکات و منالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب دامت برکات و منالیہ ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب تحریک لبیک یا رسول اللہ لائق سلوکار الصد تکریم آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید عبد الرحیم شاہ صاحب دامت برکات و منالیہ استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا جناب قاری غلام رسول صاحب دامت برکات و منالیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکات و منالیہ امیر لاہور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل احمد شرفپوری صاحب دامت برکات و منالیہ حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب رضوی صاحب دامت برکات و منالیہ اور جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ اقبال ٹاؤن کے ذمہ داران عہدیداران کارکنان میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کے وفاداروں میں سب کا شمار فرمائے۔ آباب جی وقار ابھی حضرت کا خطاب شروع ہوگا، آپ سماعت فرمائیں گے، میں بھی منتظر ہوں آپ بھی منتظر ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج علماء اقبال ٹاؤن نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے
میزبانی کا اور یہ سارے اہتمام و انتظام کر کے یہ بتا دیا ہے کہ علماء اقبال ٹاؤن ہو، علماء اقبال ہو، علماء اقبال ٹاؤن ہو، علماء اچرا ہو، یا علماء اسلام آباد ہو، علماء لاہور ہو، یہ رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیے بغیر کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کل بھی حضور کی عزت کی بات کرتے تھے، لیکن آج اعلانیہ طور پہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں جی علماء ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ پیر نہیں ہے، ان کے ساتھ سید نہیں ہے۔ تو سامنے یہ آپ ذرا دیکھیے غور سے، علماء بھی نظر آئیں گے، سید بھی نظر آئیں گے، مدرس بھی نظر آئیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ آنے والا ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اس دور میں بھی حکمرانوں یا پھر سابقہ حکمرانوں کی چاپلوسیوں سے فرصت نہیں ملی، ایسے لوگوں کو بس ان کی حالت پہ کیا کہیں۔ یہاں پہ بھی علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا، اجازت ہو تو پڑھ دو، ایسے نہیں، محبت سے بول دو۔ پہلے تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا نا کہ جس کو لبیک کے نعرے سے درد ہوا، جس کو پریشانی ہوئی، وہ کہتا ہے مجھے دیکھو میں کس بڑے کا جناب خانوادہ ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے بڑوں کے ہم غلام ہیں، لیکن آپ اپنے کردار کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ تمہارے بارے میں بولوں تو لوگ کہیں گے یہ مولوی تھا بول گیا۔ چلو جی علامہ محمد اقبال مفکر اسلام کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ اقبال فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گھور کر، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گھور کر۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اب گورکھن یہ کہے کہ ہماری بھی وہی ویلی ہو جو اس جناب اعلیٰ شان والے بزرگ کی تھی جو قم بِإِذْنِ اللہ کی شان والا تھا۔ تو بس یہ اپنے آپ کو دیکھئے، ہمارے گلے نہ پڑیے، ہمارے گریبان جناب اعلیٰ پکڑنے کی کوشش نہ کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اور میں حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں آج علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر وہ اقبال ٹاؤن جسے کہتے ہیں یہاں لاہور کی کریم رہتی ہے، یہاں پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ رہتے ہیں، تو میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں نظر دوڑائی ہے، آپ جدھر بھی دیکھیں گے جناب اعلیٰ بڑی بڑی کوٹھیوں میں بڑے بڑے بگلوں سے لے کے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں تک آپ کو لبیک کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرے قائد نے کچھ دنوں پہلے فرمایا تھا صاحبزادہ سعد رضوی صاحب سے، صاحبزادہ سعد رضوی صاحب نے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ لبیک کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں پلے تیر اور نون والوں کے گھروں میں، ان کی بغلوں میں، ان کی گود میں کھیلنے والے بچوں میں لبیک کا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ جدھر بھی دیکھو گے یہی آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج دار ختم نبوت میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عزت کا مسئلہ ہے، 10-15 بندے بے وفائی کر لیں آپ سے برداشت نہ ہو، دو دن کے اندر آپ اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے سب کو بائیں ہک اینڈ کروک جیسے تیسے بائیں جتیاں مار کے یا بندوقہ دکھا کے تسی جناب سارے انہوں کو اعتماد دا ووٹ چاہیے دائے۔ فرق صرف اتنا ہے ذات کا مسئلہ ہے تو 2 دن میں اجلاس، اور رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ آیا تو 4 مہینے گزر گئے۔ ہم منتظر ہیں، اللہ آپ کو وعدہ نبھانے کی توفیق دے، آپ عوام پہ سختیاں کرنا بند کر کے ذرا رسول اللہ کے دین کی طرف رجوع کیجئے۔ ایک
انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے. بجلی مہنگی کرنے سے، آٹا چینی مہنگی کرنے سے ملک میں امن نہیں آنا. میرے نبی پاک نے دعا فرمائی، یا اللہ جو حکمران میری امت پہ نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی کر. یا اللہ جو میری امت پہ سختی کرے تو بھی اس پہ سختی کر. جب تو روٹی مشکل کر دے گا، جب کھانا مشکل کر دے گا تو سختی تیرے اوپر بھی وہی آنی ہے، کیونکہ جو ان پہ نرمی کرے گا اللہ رسول کی طرف سے نرمی انہیں پہ نازل کی جائے گی. اور اگلی بات، لاک ڈاؤن پہ زور کرنے والوں، لاک ڈاؤن اور کرونا کے بہانے سے دکانداروں کو جناب اعلیٰ زبردستی دکانیں بند کروانے والوں، ہمارے قبلہ حضرت صاحب ایک حدیث کی تشریف فرمایا کرتے تھے، وہ آج صحیح معنی میں سمجھ آئی ہے. جناب اس سے پہلے سنی ہم نے بڑی بات کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا میں نے بڑے مناظر دیکھے. ان میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ میں نے دیکھا ایک بلی اپنی مالکن کا منہ نوچ رہی ہے. کیا پوچھا یہ کس لیے یہ کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اس لیے یہ بلی اس کی کفالت میں تھی، یہ بلی اس کی زیر نگرانی تھی. ایک دن یہ عورت کہیں جانے لگی، نہ اس کو چھوڑا کہ چلو کم از کم وہ اپنی روزی تلاش کرے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے، نہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے گئی اور اس کو بھول گئی، اس لیے یہ بھوکی مر گئی بلی. اب قیامت تک یہ اس کا منہ نوچتی رہے گی. تو ذرا توجہ کیجئے، ایک بلی کو اگر پال دیا جائے، نہ اس خوراک کا انتظام خود کیا جائے، نہ اس کو جناب اپنی روزی تلاش کرنے دی جائے، وہ مرے تو اس کا تو عذاب ہے. اور حضور کی امت کے انسان جوان بوڑھے بچے، نہ ان کو روٹی دی جائے، نہ بجلی کا بل معاف کیا جائے، نہ مکان کا کرایہ چھڑوایا جائے، اور کہیں دکانیں بھی بند کر دو، گھروں میں بیٹھ جاؤ. تو سوچو جتنی بیٹیاں خودکشی کر گئی، جتنے رکشے والے خودکشی کر گئے، جتنے مزدور مر گئے، جتنے بوڑھے مر گئے، جتنے بھوکے مر گئے، اور تمہارے میڈیا کی جناب پھیلائی افواہوں کی وجہ سے، ایک معمولی کھانسی کی وجہ سے بچے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو مریض مر گئے، کبھی گریبان میں جھانک کے سوچنا ایک بلی کا حساب ہوگا تو کیا اس اشرف المخلوقات کے مرنے کا تم سے کوئی حساب نہ ہوگا. حالانکہ تم نے تو وہ ملک ٹیک اوور کیا ہے جس کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا. کل تک ہم کہتے تھے آپ کو اقبال ٹاؤن کے غیور مسلمانوں، ہم کہتے تھے حضور کے دین کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے. تو آپ ہی کے اقبال ٹاؤن کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جناب اعلیٰ ایلیٹ کلاس کے لوگ کہتے تھے مولویو تمہیں کیا پتا، ہم جس کو اتلا رہے ہیں وہ جناب پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلائے گا، وہ ڈالر ادھر لائے گا، قرضے اتر جائیں گے، وہ معیشت مضبوط کھڑی کر دے گا. تو آج آپ کہتے ہیں بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم جو آج حکومت کے ساتھ کھڑا وہ بھی پچھتا رہا، جو اپوزیشن سے ووٹ دے کے کھڑا وہ بھی پچھتا رہا. یہاں پہ کسی کے سر پہ قرآن دے کے سوال کرو، جس نے لبیک کو ووٹ دیا ہو کیا اس کے دل میں بھی پچھتاوا آیا ہے؟ وہ تمہیں بتائے گا کہ میرے امیدواروں کے چاہے نتیجے بدلے گئے، لیکن جس کے لیے میں نے انہیں ووٹ دیا تھا، جب حضور کی عزت کا مسئلہ آتا ہے یہ سر ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے آ کے کہتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ختم نبوت آج لبیک کے ووٹر سپورٹر سے پوچھو تو وہ کہے گا جن کی میں نے سپورٹ کی ہے الحمدللہ، نہ گستاخ رسول کے لیے ان کے لہجے میں نرمی آئی ہے، نہ ان کے دل میں شفقت آئی ہے. ان کا نعرہ وہی ہے جو قبلہ بابا جی دے کے گئے، من سب نبی. یہ رسول اللہ کی حدیث جو بابا جی نے یاد کروائی ہے، وہ پنجابی جسے صحیح معنی میں اپنا نام بولنا بھی نہیں آتا، جناب اعلیٰ وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کا حافظ بن چکا ہے. من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس بڑا ہو چکا
70 سال گزر چکے، اب پاکستان کے حالات بدلنے چاہیے، تو پھر یاد کر لیجئے پاکستان کا حل۔ میں ابھی جنوبی پنجاب اور سندھ سے ہو کے آیا، میں نے بتایا نہ سندھو دیش اس کا علاج ہے، نہ سرائکی صوبہ اس کا علاج ہے، نہ ہزارہ صوبہ اس کا علاج ہے۔ تم ہر گھر کو الگ صوبہ بنا دو، تمہارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ مسئلے اسی وقت حل ہوں گے جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا اور پاکستان اپنی پرانی اس منزل پہ واپس اس کی طرف چلے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور کشمیر بلاک میں کھڑا ہوں تو میں کشمیر کی بھی بات کرتا جاؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال سے، بلکہ اس سے پچھلے سال سے جناب 5 اگست سے لے کے آج تک جو مسلسل ظلم چل رہے ہیں، آج تک جناب اعلیٰ چاہیے تو یہ تھا اس ظلم کا بدلہ لیا جاتا۔ نقشے بدلنے سے تو حالات درست نہیں ہوں گے، ان بیٹیوں کے زخموں پہ مرہم بھی رکھنا پڑے گا، روتی ماؤں کے بچوں کا بدلہ بھی لینا پڑے گا۔ اور آج بھی کشمیر اسی طرح مظلوم ہے جس طرح اقبال کے دور میں مظلوم تھا۔ اقبال نے رو رو کے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا یہاں رسول اللہ کے غلاموں کے غموں کا مداوع ہوگا، لیکن مجھے تو کوئی حالات بدلے نظر نہیں آیا، کیونکہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ یہی پیغام آپ سب کے لیے، آج خدا کے لیے رسول اللہ کے دین کو اپنا لیجئے، حضور کے دین کو تخت ملائیے۔ میرے قبلہ استاد گرامی قائد ملت اسلامیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول سنایا کرتے تھے کہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنا لیٹ اٹھو گے قربانی زیادہ دینی پڑے گی، جتنا جلدی اٹھو گے قربانی تھوڑی دینی پڑے گی۔ آج صرف ایک پرچی کی ضرورت ہے اسلام کو، آج اسلام کے نام پہ پرچی دے دو، اسلام تمہیں بھوک سے، فاقے سے، ذلت سے اور عدم مساوات سے جناب ان ساری چیزوں سے تمہیں بچا لے گا، تمہیں ذلتوں سے نکال دے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا تم نہیں رہو گے، اسلام سدا رہے گا، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں اسی بات کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام پذیر کر کے صاحبزادہ صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ میرے قبلہ استاد گرامی اور قائد ملت اسلامیہ نے آپ کو فرمایا تھا، آج بھی حضرت کا بیان وہ جہاں آن دی ریکارڈ ہے، آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ کل جو کہتے تھے آپ بڑے سخت ہیں، کل جو کہتے تھے آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، آج وہی کہتے ہیں کاش ایک بار بابا آ جائے، ہم اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار، ان کی غلامی کو تیار، کہ خدا دے واسطے ایک بار
जा पर चले आए तेरा बीमार आ जा खुदा दे ससे खुदा दे ससे एक बार आ जा। आज यही बात, आज मौका है, आज हजूर के दीन के लिए खड़े हो, आज मौका है, आज रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। सेक्रेटरी साहबजादा साहब को दावत खुद ही देंगे। मैं सिर्फ एक बात करके बात खत्म करना चाहता हूं कि आपने पर्ची रसूलुल्लाह के नाम पे देनी है। मुझे याद है कि N120 के अंदर हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, एक दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैजी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लोगों, तुम रसूलुल्लाह के नाम पे करेन पे मोहर लगा दो, हमारे उम्मीदवार के फैसले तो रात को होंगे कि उसको कितने वोट मिले, वो जीता या हारा, या कितना जनाब उसका नंबर आया, लेकिन याद रखना जिसने पर्ची पे रसूलुल्लाह के नाम की मोहर लगाई है, हजूर के नाम पे मांगे गए वोट पे करेन पे मोहर लगा के लब्बैक का नारा लगाया, उसकी जीत का ऐलान उसी वक्त हो जाए। वो उसी वक्त जीत चुका जिसने उसने हजूर के नाम पे किसी को कहा मैं तेरी बिरादरी का नहीं, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तूने मुझे किराया नहीं दिया, तूने मुझे खरीदा नहीं है, लेकिन जिसका तूने नाम लिया है मैं उनके नाम पे बिका हुआ हूँ, मेरी जान भी हाजिर, मेरा बाल भी हाजिर, मैं उनके नाम पे सब कुछ मारने को तैयार हूँ। आया 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 आया, ऐसी आवाज जाए कि जितने भी अल्लामा इकबाल टाउन के ब्लॉक है सब तक ये आवाज पहुंचे कि इकबाल टाउन अब रसूलुल्लाह के दीन के लिए खड़ा हो चुका है इंशाअल्लाह। आया 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 ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सफ़ा नबियन, मन सफ़ा नबियन, मन सफ़ा नबियन। لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك। अहबाब ज़िक्र मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क़िबला साहिबजादा वाला शान को दावत देने से कबल 3 बातें 1.5 से 2 मिनट के अंदर। नंबर 1, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई वॉज ऑर्डर्ड टू से थैंक एंड कंग्रेचुलेट देम इन इंग्लिश लैंग्वेज so that people may know, लोगों को ये भी पता चले कि ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले फकत मदरसा की बोली ही नहीं जानते, वो यूनिवर्सिटीज वालों की आंख में आंख डाल के बात करना भी जानते हैं। हाज़िर इलेक्ट्रॉन्स, हाफिज ओल्ड बुक शॉप मोहम्मद अमजद साहिब, उस्तादुल हुफ़ाज़ कारी गुलाम रसूल साहिब जो कि उस्ताद हैं गाजी हाफिज फुरकान साहिब ज़ीदा मजदूल करीम के, हाफिज जहांगीर साहिब, मोहम्मद जावेद, हाफिज नुमान, मोहम्मद शाहिद मेडिकल स्टोर वाले और तमाम मुंतज़िमीन जितने भी हैं, यू आर ऑल एलिजिबल। दिल की गहराइयों से आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपकी ये काविशें कबूल व मंजूर फरमाई हैं। और अब मैं क़िबला साहिबजादा वाला शान को मगलूब करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। वो आपसे मुखातिब होंगे, हमसे भी मुखातिब होंगे और हम सब उनके मुखातब होंगे, लेकिन उनको मुखातिब करने से पहले चंद लम्हों के लिए मैं हजरत आपको मुखातब करना चाहता हूँ। जमात उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का नाज़िम आला होने की हैसियत से मोहम्मद लिकाउर रहमान मदनी, मुझसे कहा गया कि क़िबला हाफिज साहिब तशरीफ फरमा होंगे तो क्या
جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن تحریک لبیک کے ساتھ اتفاق و اتحاد کا اعلان کرے گی؟ میں نے زیر لب تبسم کر کے کہا ہمیں لبیک سے اختلاف ہی کب تھا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جسے لبیک سے اختلاف ہے۔ گواہ بنا کے عرض کر رہا ہوں مخاطب کر کے، جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کا ناظم اعلیٰ محمد لقاء الرحمان ہونے کی حیثیت سے پورے علامہ اقبال ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے سینہ تان کے اعلان کرتا ہوں کہ ہم کل بھی لبیک والے تھے، آج بھی لبیک والے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کل بھی، آج بھی، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور ہم مر جائیں گے تا دم حشر ہماری آنے والی نسلیں بھی لبیک کا نعرہ لگاتے تھے انشاءاللہ۔ اب بڑا خوبصورت خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل اگر میں پھل کا ذکر کروں، درخت کو بھول جاؤں تو شاید میری بد نصیبی ہوگی۔ امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کروں اور سیدہ کائنات اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں خراج عقیدت سلام نیاز پیش کرنا بھول جاؤں تو یہ میری بد نصیبی ہوگی۔ اور کردار حسین ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو کربلا میں جا کر میرا نیزے کی نوک پہ جا کے قرآن پڑھنا اگر تمہیں یاد ہے تو یہ بھول نہ جانا کہ گھر کے صحن کے اندر مصلی بچھا کر آٹا گونتے وقت، سر میں کنگھی دیتے وقت، آنکھوں میں سرما لگاتے وقت، روٹی پکاتے وقت، نوالے بنا کر ہمارے منہ میں دیتے وقت قرآن کی لوری سنانا میری ماں کا کام تھا، اور میں نے آغوش مادر میں ہی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اماں جان آٹا گونتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ہے، لوری دیتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ہے، آنکھوں میں سرما لگاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ہے، اور کربلا میں جا کر خیمے جلا کر تنبا لٹا کر جام شہادت نوش کر کے نیزے کی نوک پہ جا کے قرآن سنانا حسین کا کام ہے۔ حسین کو سلام کیا جائے، والدین حسین کو سلام نہ کیا جائے تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ میں حضرت صاحبزادہ والا شان کو دعوت دینے سے قبل آپ کے ضمیر پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے عرض کروں گا، ذرا زمانہ ماضی قریب میں تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ۔ ایک مرد مجاہد، مرد درویش، مرد قلندر گزرا ہے، سمجھ آئے تو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہہ کے بتانا ہے کہ قبلہ صاحبزادہ والا شان اگر آپ تقریباً 1 گھنٹے سے اقبال ٹاؤن والوں کو محبتیں لٹا رہے ہو تو اقبال ٹاؤن والے بھی آپ کی گفتگو سننے کے لیے بے تاب اور بے قرار اور بے چین ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ 2 جملے اور پھر زندہ باد، زندہ باد۔ مخاطب کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ہیں۔ فیضان امیر المجاہدین اس دروازے سے ہوتا ہوا بندہ ناچیز کو بھی منور کر رہا ہے۔ حضور قبلہ اقبال ٹاؤن پورے کی نمائندگی کرتے ہوئے I would like to say you مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان قبلہ حافظ سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ الکریم we love you، نحن نحبک، عربی میں کہوں تو نحن نحبک، فارسی میں عرض کروں تو ما محبانو عاشقان شما و والد شما ایم،
تساں سانو چنگے لگدے ہو جناب، اسانو تہاڈے نال پیار ہے۔ ایک مرد درویش، مرد قلندر جو عالم بھی تھا، محدث بھی تھا، مفسر بھی تھا، محقق بھی تھا، منقح بھی تھا، مصحح بھی تھا، مدرس بھی تھا، معظم بھی تھا، مفخم بھی تھا، مبجل بھی تھا، منور بھی تھا، راضی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، بلکہ امیر المجاہدین تھا، اور جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر ساری امت مسلمہ کو چلنا سکھا دیا تھا۔ آج ہماری خوش بختی ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر، ان کے پرگردہ تربیت، ان کی نشانی، جن کا خون ان کی رگوں میں ہے، آج وہ ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے لبیک وہ نعرہ جو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دینے والا ہے، جو گستاخوں کے لیے دل خراش ہے اور مومنین کے لیے ایمان افروز ہے، محمد عطاء الرحمن کے ساتھ اور ایک آواز ہو کر نعروں کی گونج میں علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب بدے آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور بڑے بڑے اساتذہ اور تحریک لبیک پاکستان کے یو سی سے لے کر زونل ذمہ داران، تمام میرے سر کا تاج، جن کے میں ناموں سے واقف ہوں اور جن کے ناموں سے نہیں بھی واقف، تمام میرے سر کا تاج۔ اور بات یہ ہے کہ ہم سب کا تعارف امیر المجاہدین کرا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، بس دو لفظی تعارف ہے ہمارا، اگر ہم ان سے وفا کر جائیں تو پھر تو ہمارے ناموں کے ساتھ کے لا کے معنی رکھتے ہیں، اگر ادھر وفا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ مالکاں نوکراں دی کمی نہیں رہتی۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ صاحب فرما رہے تھے اقبال ٹاؤن میں کھڑے ہیں، تو اقبال تو ہے ہی وہ جو ہمیں گٹی میں ملا ہے، اور اگر اس موضوع کو چھیڑ دیا جائے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ کہنے جی علامہ خادم حسین رضوی نے کی ایسا کیتا، اتنا بڑا جنازہ، اتنی بڑی قوم، اور سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے سن، وہ بالکل نہیں سن کھڑے جڑے علامہ صاحب نے کیا ساڑھا اختلاف ہے ہی نہیں سی کدی، میں انہوں نے کہہ رہے ہیں جڑے پیچھے ہٹ کے کھڑے سن، تے علامہ صاحب نے کی ایسا کیتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے گلیاں تے لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ علامہ صاحب نے نکے نکے بچے نو وہ جرات و طاقت دیتی کہ جڑے لوگ ایک پولیس دی گڈی ویکھ کے نس پیندے سن، اور منڈے کھڑے ہو کے کہندے ان کے ستم گرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے، جگر آزمائے، اور چھوٹے چھوٹے منڈے بھی کہندے ان کے سانو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اسی گردنہ رکھی حضور واسطے ہوئی ہیں۔ ایک گل کس طرح، ایک گل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایک گل کس طرح ہو گئی، استاد صاحب شعر پڑھے کرتے سن کہ زے فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم، زے فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم، کرشمہ دامن دل کشت کے جا ایجاز۔ استاد صاحب نے حضور دی سیرت اور صورت دی امت نو گلاں دسیاں کہ امت اس نتیجے دے پہنچنی کہ اساں دل لانا تے صرف حضور نہ لانا، اور دل لان دی جگہ ہی حضور دی بارگاہ ہے، باقی نہ اس تو پیچھے نہ اس تو اگے۔ بڑے بڑے جھگڑے آئے جناب، کوئی کہندے اسی ادھر جانے ہیں، کوئی کہندے اس طرف جانے ہیں۔ ساڑھے قائد نے سانو ایک کو نظریہ دیتا کہ نہ اسا دائیں جانا نہ بائیں جانا، اسا جس نو بھی منیا حضور دی نسبت نال منیا، اور پھر قوم نو تربیت دیتی تو قوم میں کہنے تے راضی ہو گئی کہ جناب حضرت بلال حبشی نے ایک شعر پڑھیا جس میں استاد صاحب اکثر پڑھیا کرتے سن کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان دا شعر ہے، ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، اور حضرت حسان نے اس دا عربی دے اندر ترجمہ کیتا کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، جدو بڑیاں گلاں ہون گیاں تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ آج دنیا جتنی مرضی ترقی کر لوے، قوم نو تین چار چیزاں دی بنیادی ضرورت ہے، انہاں نو ساریاں ترقیاں، قوم نو روٹی دی ضرورت ہے، قوم نو انصاف دی ضرورت ہے، قوم نو سہولتاں دی ضرورت ہے، قوم نو روڈاں دی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتاں رہنیاں تے لیکن جدو بھی انصاف دی گل آئے گی، جناب قوم دی ضرورت پوری کرنے دی گل آئے گی، پھر مثال اسلام وال لے کے جانا ہے۔ انہاں کول پوری تاریخ ایک مثال ہی کوئی نہیں، جدو کیا جاوے بھی عدل کتے تو کہنے حضرت فاروق اعظم کی عدالت ہے،
میں کہ جڑا تسی پورا ہے اتو لے کے تھلے تک نظام بنایا جسٹس دا، اس دے وچ ایک پاکستانی بھی مطمئن نہیں کہ سانو عدل ملیا جائے. اور اس واسطے کہ حضرت بلال فرما گئے جدوں بھی قیامت تک بڑیاں گلاں ہونگیاں حضور تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. اور اگر عدل دا نظام بھی ٹھیک ہو سکتا تو حضور دے دین دے نال ٹھیک ہو سکتا، اور حضور دی برکت دے نال ٹھیک ہو سکتا، اور حضور دے نظام دے اندر ٹھیک ہو سکتا. اور لوگ کہندے ہیں کہ جی اسلام کی دیندا آ کے، اسلام اتنا ڈاڈا کہ وہ وقت دے حاکم دی کنڈ تے لد کے نا بوری بکھیاں دے گھر لے جاندا. اسلام اتنا ڈاڈا. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ وزیرہ نے کچھ کیتا کہ مشیرہ نے کچھ کیتا. اسلام بوری کنڈ تے لگتا وقت دے حاکم دی تے کہندا بھی تیری رعایت فلانا بندہ بکھا ہوں دے دروازے تے پہنچا کے آ، اے تیرا کام ہے حاکم دا. اور لوگ کہندے نے اسلام آ کے کی دیندا؟ اسلام آ کے بڑیاں عزتاں دیندا. اسلام آ کے بڑیاں عزتاں دیندا. اسلام آ کے وہ عزتاں دیندا کہ حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس تے گئے تے جناب اگے دیکھے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے، اور انہوں نے بڑے نوے کپڑے زیب تن کیتے ہوئے، اور جناب دیکھے تے انہوں نے کیا اے امیر المومنین تساں کیڑے کپڑے پائے ہوئے؟ تساں جناب چھتی پیبند لگیا کرتا پایا، آگے بڑے بڑے شرفاء اور رؤساء، بڑے بڑے یہودیاں دے عالم اور بڑے بڑے لوگ کھڑے عیسائیاں دے، تسی انہاں دے سامنے کس طرح کھڑے ہو گے؟ اسلام دا تصور کیے. حضرت عمر نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا انا کنا اذل قوم، انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. آپ نے فرمایا اسی دنیا دی ذلیل ترین قوم ساں حضور دے دامن تو وابستہ ہون تو پہلے، اور جدو اسی حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے کیسر و کسرا دیاں ساریاں نعمتاں ساڈے پیراں چ آ گئیاں. حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پیندا. استاد صاحب پڑھیا کرتے سن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. لوگ آئے اور لوگوں نے ہمیشہ دین نو اور دین والے نو مذاق بنانے دی کوشش کی تھی. اور ایک مذاق کیسا کہ لوگ کہنے لگے جی جدو بغداد نو تار کیتا جا رہا سی، جدو سقوط بغداد ہو رہا سی، ہلاکو خان دیاں فوجاں بغداد داخل ہو رہی سن تے مولوی بہ کے لڑ رہے سن کہ داڑھی چٹا بار ہونا چاہیے کہ نہیں، مسواک گٹ ہونی چاہیے کہ نہیں. انہاں سارے نے علماء دے مذاق اڑائے. ایک بابا کے نکلیا، انہیں کہا تسی جھوٹ بول دیو، میں تانوں دستا تسی جھوٹ کس طرح بول دیو. فرمایا بغداد والے ویلے تاسی ہے نہیں سی، تاریخ دان تسی ہوندے ہو، جھوٹ ہمیشہ لکھتے رہندے ہو. فرمایا اج اسی کھڑے ہاں کشمیر وچ ہندو داخل ہویا، تسی گانے ریلیز کر رہے ہو، تسی کہہ رہے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ تے کھڑے ہو جاؤ، جے کشمیر لینا جے تے میری ویل چیئر رکھو اگے، غوری کڈو باہر، عبدالی کڈو باہر، عطف کڈو باہر، خالد ٹینک کڈو باہر. کشمیر شامی تک فتح نہ ہویا تھا ساڑا نام لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. او جدو ساری دنیا انہوں نے لبدی ہے اور کوئی شاید نہیں نا. استاد صاحب میں اکثر جا کے کہنا نا کہ جناب اے گل کس طرح سی بیان کری. فرمایا اے سارا دن میڈیا دے ہوتے، سوشل میڈیا دے ہوتے، اے سارا دن جھوٹ بول دے اور اپنے جھوٹ نو سچ بنا کے پیش کر دیں. فرمایا اسی حق گل کر دیں کیوں شرماندے ہیں. فرمایا حق گل کرنی اور بڑی ٹھوک کے کرنی. میں کہ کس طرح ہوئے گی؟ فرمایا دین چڑھے رہا شودیاں دے ہاتھ، کدی جڑیاں دے ہاتھ آیا نہیں. فرمایا ہوں جڑیاں دے ہاتھ آیا ہے گل کرن پھر فرماندے نہیں رہے ساری زندگی. فرمایا کیبلاں دے ہوتے، ٹی ویاں دے ہوتے انہاں نو بلاندے ہو جنہاں نو الف با بھی نہیں آندی، سانو بلاؤ اسی تو ہم دسی دین ہوندا کی ہے. گل کرن دے بھائی نعرہ لاواں گے انشاءاللہ کھل کے نعرہ تاؤن گلی گلی نگر نگر لگ رہا. ہاں اے نعرہ آخ دن بھی طوفان بھی کدی ڈکے گئے، اے نعرے نہیں ڈکے جاندے کسے دے کھڑے ہو کے مخالفت کرن والے سیاسی تے مذہبی. میں کہا بچو استاد صاحب فرماندے ہیں پیڑا اور تے اے گل ہو رہے گل وچ ہو رہے اس نعرے نے لگنا اور بڑے زور نال لگنا. تسی اجے ایتھے روندے ہو اے نے تے پارلیمنٹ وچ بھی لگنا، اے تے جناب لال قلعے ہوتے بھی لگنا. ہاں انہیں ہر جگہ لگنا، انہیں کشمیر بھی لگنا اور انہیں فلسطین بھی لگنا، انہیں ہر جگہ لگنا. کیونکہ آفاق سے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. اس نعرے دی بنیاد وچ بڑے تگڑے خونن، اس نعرے دی بنیاد وچ بڑے تگڑے لوگن، اس نعرے دی بنیاد وچ غازی اسلام شہید ناموس رسالت ممتاز حسین قادری دا خون ہے. یہ نعرہ دبن والا نہیں. اور دیکھو کمال ہے کہ کہنے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں نا یہ محب وطن نہیں. میں کچا سے نہیں آ گئی محب وطن والے. 35 سال حکومت کی تھی، زرک پوچھن تے پیر آیا
تے پاکستان دے بھی خلاف بھوکنا شروع ہو گئے ہو، ادارے دے بھی خلاف بھوکنا شروع ہو گئے ہو، سارا کچھ تے او محب وطن نہیں ہیں جنہوں نے تسی ہر ظلم کیتا تے ہر ظلم تو باہر ہو کہندے سن مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا، جنہاں ہر ظلم تو بعد یہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اچھا وہ محب وطن جنہوں نے صرف اینڈ ٹیسٹر لایا، ایک جڑا وہ کیا پاکستان جڑا پاکستان چ حکومت کر کے باہر نس کے جانا وہ پاکستان واسطے الطاف حسین بن جاتا اور پاکستان دے خلاف بھی بھوکنا شروع ہو جاتا اور ملک دی سالمیت دے خلاف بھی بھوکنا شروع ہو جاتا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی اسی پاکستان کھپے دا نعرہ نہیں لاواں گے، اور میں کہا چلے ادھر ویکھو شیل بھی کھا دے، مارا بھی کھا دیا، ڈنڈے بھی کھا دے، جیلہ بھی بھگتیاں، ہتکڑیاں بھی پائیاں، عشق دیاں منگاں بھی پائیاں، سارا کچھ بھی پایا۔ پھر بھی لوگوں نے آ کے کہا جناب تسی اس پاسے ٹر پاؤ، اسی کیا نہیں نہیں نہیں، اے وطن ساڈے وڈیاں نے بنایا اور اس وطن دے اندر اسی رہنا، نہ تو نس کے جانا نہ تے کسے ظالم دی چلن دینی۔ اور میں کہا تسی کرو گے کہ میں کہا جی کو گل کریں گے، مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ پھر آخر تے آ کے یہ سارے مجبور ہو گئے، بڑے بڑے ظلم کیتے، بڑا بڑا جناب ساڑھے منڈیاں نو لمحے پائی رکھیا، ماریا بلا وجہ فیانا سارا کچھ چس لے لیجے۔ اج تک تساں صرف انہاں دا نام لیا تے سانو تا جناب کتھے جتھے دل کردا سی کسے نوں چک کے لے جاندا سی، جتھے دل کردا سی لمحے پائی رکھدا سی، جتھے دل کردا سی جناب ایف آئی آر دتی رکھدا سی، اسی تے کدے نہیں چیکے۔ ذرا گل ہوئی تے حکومتاں جنہاں نوں دتی رکھی جے صوبائی بھی تے قومی بھی، انہوں نے ذرا گل آئی تے جناب وہ چیخ اٹھیں۔ میں کیا استاد صاحب فرمانے سن یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی، وہ تو ہے نہیں، انہوں نے تو وجود ہی نہیں سی، انہوں نے تو تسی خود بڑھائی رکھیا۔ اصل دین والے آئے ہن اور تہاڈا متھا لگیا ہن دین والے نال تے ٹل جاؤ، اجے بھی تہاڈے کول وقت ہے، ٹل جاؤ۔ استاد صاحب فرمانے سن جلے ساڈے نال نہ چھڑیا کرو، اسی حضور دے در دے فقیر ہاں، سانو کوئی شے نہیں چاہیے، حضور دا دین چاہیے، جڑا اس طرح ٹکرائے گا اس کو اسی پاش پاش کر کے رکھ دیں گے۔ اور مولا علی نے فرمایا جڑا دین نہ ٹکرائے دین اس دی کمر توڑ کے رکھ دیندا، انہیں توڑی نہیں۔ کیڑے کیڑے خدا دے لہجے بول رہے سن، سارے معیوب ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے سن وہ جلیا مشرف اسی بھی اس ملک وچ رہنا اور ایتھے ہی رہنا، بلکہ رہنا نہیں تا قیامت اس ملک وچ انہاں دا نہ رہنا۔ جدوں بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور ملک دی وفاداری حب الوطنی دی گل آئے گی تو پہلا نام علامہ خادم حسین رضوی دا پیش کیا جائے، جس نے ہر ظلم تو بعد آ کے بڑی بڑی پیشکشاں ہوئی ہیں۔ اج سانو بھی آندے کوئی دائیں باؤں ملدا، کوئی بائیں ملدا، کوئی اس طرح ملدا، کوئی اس طرح ملدا، جناب آ جاؤ، اسی کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جناب سینٹ وچ آ گئے جی حضرت، سینٹ دے الیکشن آئے، سارے آ گئے، بیگ چکے آ گئے جناب، آ گئے، آ کے کہنے لگے قبلہ ہم آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا جی بیٹھو، گل بات شروع ہوئی، ساری گل ہوئی، وہ شروع ہوئے کتوں شروع ہوئے، خریدنا چاہتے سن، اسی کیا جلو ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ وہ کہنے لگے جناب تواڈے نال گلاں کرنیاں شروع ہوئے، پتہ نہیں کتوں شروع ہوئے، سانو تو گنتیاں بھی نہیں آندیاں، سانو لوڑ ہی نہیں انہاں گنتیاں دی، سانو ضرورت ہی نہیں۔ اور اسلام جڑا نا وہ اپنے پاور رکھدا، وہ اینا پیسے ہیں نا لینڈ کروزر ہیں نا جناب کوٹھیاں کاراں دے پیچھے نہیں نسدا۔ جے انہاں دے ہوندا تے بڑے بڑے امیر لوگ پہن انہاں دا نام لینا والا کوئی نہیں۔ اقبال کہندا اقبال میں کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت تے سکندر ذوالقرنین نے کیتی تے بلال دنیا تے ہو رہے کی وجہ، حضور دے نال وفا دی وجہ، حضور دے نال محبت دی وجہ۔ شروع ہو گئے جناب کہنے لگے جی اینج اینج اینج، پتہ نہیں وہ کتے تک گیا ہے۔ میں کہا جی نہیں، میں کہا جی ساڈا سودا پہلے ہو چکا۔ کہنے لگے ہم سے اچھی کسی نے آپ سے ڈیل کر لی، کسی نے اچھا پرپوزل آپ کو دے دیا ہم سے، کسی نے آپ کو پہلے ہم سے خرید لیا۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اے سارے علماء کرام بیٹھے ہمیشہ یاد رکھنا، جدو بھی حق دی گل ہوندی نا تے جتنے چودھری اور وڈیرے جٹ بدماش ہوندے نا
یہ ہمیشہ حق کے خلاف آتے ہیں. میرے آقا و مولا نے جدو اعلان نبوت کیتا تو کیا عتبہ و شیبہ ابو جہل ابو لہب نہیں آئے مقابلے چ؟ یہ سارے آتے ہیں مقابلے چ. لیکن اسلام بڑا ڈاڈا، پھر حضور دا دین بڑا ڈاڈا. پھر اے سارے مقابلے آتے ہیں. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال پھر کی ہوتا ہے؟ اقبال کہتا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جابیز. اقبال کہتا اسلام بڑا غیرت مند ہے. وہ بلال نو اکشے تو بلا لینا، صہیب نو روم تو بلا لینا، سلمان نو فارس تو بلا لینا. اور وہ پھر کرتا کیے، اور پھر فتح مکہ کر دینا. اور پھر وہ فتح مکہ کر دینا کہ جس دن سارے انہاں دے بدماش اور گنڈے یہ سارے جڑے اسلام دین دے خلاف کھڑے رہے، پھر جس دن میرے آقا و مولا فتح مکہ والے دن داخل ہوئے تو میرے آقا و مولا نے غلاموں کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا. اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن و پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا میرے آقا و مولا دی آمد تو پہلے کلا انسان شکاری سی. یہ سارے کلا انسان شکار سی اور سارے شکاری سن رل کے. انسان ہر کوئی غلامہ دی گل کر رہا سی، ہر کوئی مظلومہ دی گل کر رہا سی، ہر کوئی جناب. لیکن جدو اقتدار چاہتا سی لمحے پا کے رکھ دیتا سی اور عوام دی رڑی کٹ کے رکھ دیتا سی، مظلومہ دی رڑی کٹ کے رکھ دیتا سی. کہندا تا امین حق بحقداراں سفر. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا دنیا تشریف لے آئے. بندگاراں مسند خاکاں سفر. اقبال کہندا میرے آقا و مولا نے آ کے کیتا کی. میرے آقا و مولا نے غلاموں اس مسند تے بٹھا دیتا جتے بادشاہ سوچ بھی نہیں سی سکتے. فتح مکہ ہو گیا، میرے آقا و مولا داخل ہو گئے. میرے آقا و مولا نے حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا. حضرت جدوں بھی حق دی گل کیتی جاوے نا یہ سارے مخالف ہو جاندے. پھر اس دن جڑے سارے مخالف سن وہ کہنے لگے شکر ہے ساڈے پیو مر گئے، بڑے بڑے بدماش مر گئے. اگر یہ منظر دیکھ دینا تو انہیں ویسے ہی مر جانا سی کہ میرے آقا و مولا نے کوئی بندہ نہیں لگا، انہوں نے کوئی حبشی غلام کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا. اسلام بڑا ڈاڈا. اے اسلام انہاں چودھریاں دے پیرے وچ نہیں پیندا، اسلام انہاں وڈیریاں دے پیرے وچ نہیں پیندا. اسلام اپنی پاور رکھدا اور رکھدا کہ نہیں پاور. سارے جناب بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر بائی باری مذاکرات کرن، آخر استعفیٰ دینا ہی پیندا. اور استعفیٰ کہنا کو آئے نکے نکے ملنگا کول. اور جناب جڑے کہتے سن بندہ 150 ہوئے تے سارے رل کے بھی 150 بندہ نہیں اٹھا سکے. اسلام اپنی پاور رکھدا. اسلام اتنے چلن والا ہوئے صحیح کوئی صدیاں بعد بھی ہوئے، اسلام اپنی پاور رکھدا. اور اسلام آگے کردہ کیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کہ بندہ گانا مسند خاکاں سفر. میرے آقا و مولا نے جب فتح مکہ ہویا نا کہ آج میرے آقا و مولا دے سارے رشتہ دار بھی باہر کھڑے. آج حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی، آج عشرہ مبشرہ، آج جناب سارے باہر کھڑے. آج میرے آقا و مولا دے سب کے چچا بھی باہر کھڑے. آج حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت واشی بن حرب تک تمام مرتبے دے اعتبار نال سارے صحابہ باہر کھڑے. آج جناب مسلمان جڑے ہو گئے وہ بھی باہر کھڑے، آج جڑے نہیں ہوئے وہ بھی باہر کھڑے. سارے باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال نو کعبے دے اندر واڑ کے تو کنڈی لا دی. اسلام بڑا ڈاڈا. اسلام اس طرح دینا. اور پھر جدو آ جاون نا بڑے اس دن آ جانے، اس دن حضرت ابو سفیان آ گئے. کیا حضور حضرت عباس سامنے آیا نا کہ حضور ابو سفیان سرداری ہے تو سرداری سردار ہے تو سرداری چاہتا آج بھی. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہے سردارہ میں کہنے ہیں اسلام نہ لگ جاؤ، اسلام پھر بھی سرداریاں دیندہ. میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا. میرے آقا مولا نے فرمایا جی ابو سفیان سردار ہے اور وہ سرداری چاہتا آج اس کو اسلام پھر سرداری دیتا. جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا سی اس نے بھی امان دے دیتی. من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمنا. جڑا حکیم ابن نظام دے گھر داخل ہو گیا اس نے بھی امان دے دیتی. اسلام ہے بڑا ڈاڈا. اور یہی کہتے سن نا سارے مکہ دے سردار بڑے 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 کہ جناب تسی اے جڑے بلال ہو ابو ہریرہ جڑے غلام جڑے غریب تسی نیڑے بٹھائیں انہاں نوں اٹھا دیو اسی آن واسطے تیار ہاں. اے جڑی تحریک لبیک یا رسول اللہ دی پاور ہے نا اے نا چھوٹے چھوٹے کارکنوں دی وجہ نال جنہاں نے اس دور دے اندر جدو ظلم و ستم دے پورے بازار گرم سن ادو بھی کھڑے ہو کر کسی قسم دی کسی دی پرواہ نہیں کی تھی. اور جناب ہر ایک ظلم دے حد منہ وچ ہاتھ دے کے کھڑے رہے. اے اس ظلم نو برداشت کرن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں نو اللہ تعالیٰ نے قائد بھی ہو دیتا کہ جس نے انہاں دا سودا نہیں کیتا بلکہ ہر میدان وچ انہاں دا سر فخر نال بلند کیتا. اور وہ جڑے بھی میدان وچ نکلیا لوگ کہتے ہیں استاد صاحب کو لوگ کہتے سن او تسی جی مولوی حکومت کس طرح چلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا وہ شراباں پی کے جوئے کھیل کے حکومت چلا سکتے ہیں، اسی قرآن و حدیث پڑھ کے حکومت چلا سکتے ہیں.
اتنی مختصر دے جامعہ کدی یہ نہیں کیا کہ جناب ہم بہت فرمایا ساڈے کو لوگ پڑھے لکھے منڈے ہیں جڑے تہاڈی سوچ نال بھی اگے کام کر سکتے ہیں اور وہ ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کرو لیکن اے نہیں کہ وہ کرپشن کرنے واسطے تیار کیتے ہوئے وہ ساڈے قائد نے ساڈی اکھاں وچ مٹی تے سونا برابر کر کے گئے کوئی اہمیت نہیں انہاں دیاں اور سیٹاں لے کے آئے سن بابا جی کو بابا جی کو سیٹاں لے کے آئے سن سارے جڑے سیٹاں وڈدے ہیں جڑے حکومتاں وڈدے ہیں اے جناب سیٹاں لے کے آ گئے بابا جی نے کہا جلے اسی سیٹاں واسطے نہیں آئے اسی حضور دے دین واسطے آئے فرمایا سیٹاں اج نہیں تے کل اسی تہاڈے کول اپنے آپ لے لواں گے یہ تے رولا ہی کوئی نہیں اور یہ لے لواں گے اور سارے منن واسطے تیار ہو گئے بھئی تحریک لبیک تو بغیر حکومت نہیں بنائی جا سکتی میں کہا انشاءاللہ تحریک لبیک تو بغیر حکومت بن ہی نہیں سکے گی انشاءاللہ ان قریب دیکھو گے اجے اسی قوم کو صرف حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت واسطے آندے ہیں تے قوم لبیک دے نعرے لا کے سانو یہ رسپانس دے رہی جس دن اسی اپنی ماواں بہناں کول اور گلی وچ ووٹ منگن گیا اس دن تہاڈے بکسے گھٹ ہو جان گے ساڈے ووٹ ود جان گے انشاءاللہ ووٹاں دا رولا ہی نہیں پرچیاں دا کیڑا رولا تسی یہ کہندے ہو جناب اسی جلسہ کریے ساڈا پنڈال گھٹ پہ جاوے لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی باہر کھڑے ہیں تے جناب الیکشن ہوئے ساڈے ووٹ گھٹ ہونے کس طرح ممکن ہے تسی دھاندلے ذرا کرو بند تے ویکھدے بھی اس ملک وچ الیکشن ون سائیڈ ہو جائے گا اور انہوں پتہ کہ فقیر من سلوگن نہ انہاں دا کوئی مقصد ہے نہ جناب کوئی سرداریاں لینا مقصد ہے نہ کوئی استاد صاحب چاہتے لاہور دی کیڑی سوسائٹی سی جس سے کوٹیاں نہیں سن بنا سکتے لیکن اتھے ہی رہنا پسند کیتا میں استاد صاحب کو آخری باری گیا میں کہا جناب میں نے سمجھاؤ یہ کس طرح آپ نے فرمایا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات فرمان لگے زر جڑا نا یہ وقتی طور پہ بڑیاں حاجات پوریاں کردہ لیکن جو فقر سے میسر ہے دونگری سے نہیں فرمان لگے جڑی ساڑی ٹھاٹ باٹ ہے نا یہ اس سے فقیری وچے میں کہا جی وہ کس طرح آپ نے فرمایا میرے آقا مولا نے دعا منگی اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ فرمایا قیامت تک جڑا اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب رہے گا فرمایا اسی فیض آباد بیٹھے سا کدی پیچھے خیال آیا میں کہا جی نہیں فرمایا جائیداداں نہیں بنائی ہیں نا دو نمبریاں نہیں کیتیاں تے تاں پیچھے ہی خیال نہیں آتا فرمایا جے دو نمبریاں کیتیاں ہوتا تو پھر پیچھے ہی سوچتے رہیے کوئی گھر دا کی بنے گا فرمایا سارا کچھ حضور دے نام تے لٹایا ہویا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس واسطے سانو وہ کوئی ورثہ دے کے گئے وہ محبت رسول دا وہ عشق رسول دا اللہ تعالیٰ سانو اس کے نال اخلاص کرن دی توفیق عطا فرمائے باقی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گڑیاں ممبریاں کونسلیاں ہیں اسی کھو کے لے لواں گے اور یہ سانو سارے نال بہتر لینی آندیاں وہ کوئی رولا ہی نہیں اسی ایک مقصد واسطے آئے کھڑے ہیں ایک نظریے واسطے آئے کھڑے ہیں اس نظریے واسطے جس نظریے تے پاکستان نو بڑھایا گیا اس نظریے پاکستان نو مٹان واسطے آج پاکستان دے اندر مندر بنان دی گلاں ہو رہی ہیں اقبال کہندا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اسی اس نظریے نو بچان واسطے آیا اور پاکستان دی بچا ہے ہی پاکستان دے نظریے دے نال ہے ورنہ روٹی پانی اور جناب عیاشیاں اور تبدیلیاں واسطے پاکستان نو حاصل نہیں سی کیتا گیا اگر ایک گلاں سن تے پھر ہندوستان ٹھیک سی اندے وچ سارا کچھ میسر سی پاکستان نو اسی اس واسطے حاصل کیتا سی کہ ایتھے اسی حضور دا دین لے کے آواں گے اور وہ نظام لے کے آواں گے جس نظام دے اندر اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت کری اس اقبال کہندا ساڈے دین دے اندر حکومت دا صرف ایک کوئی تصور ہے وہ ہے خدمت بس سروری در دین ما خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس وہ آ کس طرح سکتی ہو حضرت فاروق اعظم دے عدل نال اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ دے فقر نال آ سکتی اور اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے گالے کہنے جناب ہم امریکہ سے نہیں ٹکر لے سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے تسی صرف کشمیر پلیٹ رکھ کے دے سکتے ہو تسی جناب جدو کیا جاوے کشمیر لے جاؤ کہنے ہیں آدھا گھنٹہ دھوپتے کھڑے ہو جاؤ پھر جناب کیا جاوے کہنے ہیں اسی گانا ریلیز کر دیتا نغمہ ریلیز کر دیتا پھر پوچھا جاوے کہنے ہیں اسی نقشے داخل کر لیا اور جلے اس طرح کشمیر نہیں لبدے ہوندے اس طرح قوماں زندہ نہیں رہندیاں اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی جدو تانو جناب بھارت پکاردا تانو جناب لتاڑدا سارا کچھ کردا ادو تسی کہتے ہو جناب بڑا امن کا درس دیتا ہے اسلام ہم بڑے امن پسند ہے کہاں سے امن پسند ہے بھائی سارا کچھ قوم بھی دے دی معیشت بھی لٹوا دی FATF کے نام پر ملک کو گروی بھی رکھ دیا IMF کا غلام بھی ملک کو بنا دیا قوم کو جناب کھانے پینے سے محروم کر دیا قوم کو ہر سہولت سے محروم کر دیا قوم جناب دیکھتی ہے جب باہر کے معاملات اور اپنے معاملات تو قوم پریشان ہے اس کو کھانے کو میسر نہیں اس کے معاملات وہ بلوں سے پریشان
اس کو دین کی طرف آنے کیوں نہیں دیتے؟ حضرت اسی لیے کہ جناب یہ سارے گماشتے رل کے پاکستان کو کھا رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ایک اماجگاہ بنا دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستانی بڑی غیرت مند قوم ہے، اور اس قوم نے یہ بتایا ہے ہمیشہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس نے ہمیشہ حضور کے نام پر کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جب بھی حضور کے نام پر اس کو پکارا گیا یہ نکلی، اور حضور کے نام پر ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بابے نے جب ان سے پرچی مانگی تو انہوں نے لاکھوں کے اعتبار سے ووٹ دیے، لاکھوں کے اعتبار سے۔ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والوں نے ڈاکے ڈالے نا۔ یہ قوم میں آج بھی بڑا دم خم ہے، اور انشاءاللہ وہ دم خم اب حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئے گا، کیونکہ اس قوم کو کبھی مخلص کی عادت میسر ہی نہیں ہوئی۔ کسی نے یہاں بیچا، کسی نے اگلے چوک میں بیچا، کسی نے تصویریں اتروائی، کسی نے کوئی اقبال کہتا ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی۔ لیکن انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، اور بڑے زور و شور کے ساتھ آئے گا۔ اقبال کہتا ہے نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو گیا ہے اور بیدار بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لا کر رہیں گے، اور جو علماء کرام جوک در جوک اور جو پیران نظام تحریک لبیک میں شامل ہو رہے ہیں، یہ شامل ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے تحریک لبیک یا رسول اللہ آگے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے۔ بس ایک آخری سی بات ہے، نہ ہم آپ کے جذبات کا سودا کریں گے، نہ ہم آپ کی خدمات کا سودا کریں گے۔ بس ایک اتنی سی بات ہے، نہ ہم کہیں بکیں گے، نہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کے دین کو اوپر لانا، حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینا، اور اس قوم کو کھڑا کرنا کہ یہ قوم کھڑی ہو کر پوری دنیا کی امامت کر سکے، یہ پیٹ کے دھندے اور ان پجاریوں سے نکل کر اپنے ملک کو مضبوط کر سکے، اور ہر قسم کے اعلی کفر سے نکل کر اسلام کو غالب کرنا۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ پیر عبدالرحیم شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آگے دعا خیر فرمائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار جس طرح ان نوجوانوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اہتمام و انتظام کیا، اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ان نوجوانوں کی عمر میں، عمل میں، علم میں یا اللہ برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ رحم و کرم، عالم اسلام کی خیر۔
یا اللہ پاک جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ کبرا امیر المجاہدین کے مشن کو قیامت تک جاری و ساری فرما، یا اللہ پاک صاحبزادہ صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر نو نیست و نابود فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ پاکستان دیا سرحداں دی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان نو ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس پاک وطن دے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ تحریک لبیک پاکستان کو یا اللہ پاک دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما، اتنے حاضرین و سامعین یہاں تشریف فرمائے، یا اللہ سب دیا نیک جائز حاجات نو پورا فرما، سب نو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا